اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروردگار کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں ایک بار یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ جس میں اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے پوڈ کاسٹ کا ہمارا موضوع امام سجاد علیہ السلام اور صحیفہ سجادیہ ہے۔ صحیفہ سجادیہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جس کے اوپر عام طور سے ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف جناب سید سجاد کو زیادہ تر اگر گفتگو کرتے ہیں تو کربلا تک محدود رکھتے ہیں، لیکن امام کی ایک زندگی کا پہلو جو کربلا کے بعد کا ہے اور ان کی دعاؤں کا ہے، جس کے مجموعے کا نام ہے صحیفہ سجادیہ، عام طور سے ہم اس سے واقف نہیں ہوتے ہیں، جس میں امام سجاد نے اللہ کی مدد کی ہے، انسان سازی کے طریقے بتائے ہیں، ہماری زندگی کے کامیابی کے طریقے بتائے ہیں، ہمارے اعتقادات کے مستحکم ہونے کے طریقے بتائے ہیں، ظلم سے کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے، ظالم سے مظلوم کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا جائے، یہ تمام طریقے امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا میں بتائے ہیں، لیکن ہم عام طور سے اس سے غافل ہوتے ہیں۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر ہم نے چاہا کہ تھوڑا گفتگو کی جائے صحیفہ سجادیہ کے سلسلے میں، امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کے سلسلے میں۔ تو آج اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا سید وقار احمد کاظمی صاحب قبلہ اور مولانا جناب جعفر زیدی صاحب قبلہ۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قبلہ گفتگو کا آغاز کریں، خود صحیفہ سجادیہ جو ہے وہ کس ماحول میں، یعنی وہ دعائیں جو امام سجاد علیہ السلام کی ہیں، وہ کس ماحول میں، کن حالات میں امام نے ان دعاؤں کو ارشاد فرمایا ہے، یہ دعائیں کی ہیں، یہ طریقہ ہم کو بتائیں، ایک نایاب طریقہ جی دعاؤں کے ذریعے سے مقابلے کا طریقہ، دعاؤں کے ذریعے سے تعلیمات کو پھیلانے کا طریقہ۔ عام طور سے دعا میں ہوتا ہے پروردگار ہمیں رزق دے دے، پروردگار ہماری مشکلات کو حل کر دے، لیکن یہ عجیب طریقہ جو جی امام سجاد علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنایا ہے، اس سلسلے میں اس ماحول کو پہلے ہم ایک مرتبہ گفتگو کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اگر ہمیں صحیفہ سجادیہ کی معرفت حاصل کرنی ہے اور امام سجاد علیہ السلام کی جانفشانیوں کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بعد کربلا جب امام سجاد مدینہ واپس آتے ہیں تو اس زمانے کا ماحول کیا تھا۔ جی یقیناً وہ ماحول بہت ہی پراشوب، بہت ہی خفقان سے بھرا ہوا ماحول تھا، جہاں امام صادق علیہ السلام کی روایت کے مطابق امام فرماتے ہیں کہ ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثہ، یا بعض روایت میں الا اربعہ کا، جی کہ یعنی لوگ دین سے پھر چکے تھے حسین کے بعد، سوائے 3 افراد کی یا 4 افراد کے۔ ان افراد کا نام بھی اس میں جی لیا گیا ہے، 3 افراد کے نام بھی لیے گئے یحییٰ ہیں، ابن ام طویل ہیں، جبیر اور ابن جبیر مطعم ہیں، اور کابل ابو خالد کابلی ہیں۔ جی تو یہ 3 یا 4 افراد جو بہت ہی گنے چنے ہوئے، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اتنا بڑا مدینہ ہے لیکن وہاں پہ تین یا 4 ایسے افراد ہیں کہ جو دین پہ باقی ہیں، باقی سب دین سے پھر چکے ہیں، ولایت سے پھر چکے، جی ولایت سے پھر چکے ہیں، جو دین کی صحیح تعلیمات تھی اس سے تقریباً منہ موڑ لیا ہے۔ حتیٰ یہ نہیں معلوم کہ یہ کس زمانے میں ہم نے ارشاد فرمایا، یقیناً انہی زمانے میں خود چوتھے امام کا جملہ ہے کہ مدینے میں 20 افراد نہیں ہیں کہ جی جو مجھ سے محبت کرنے والے، یعنی اتنا سخت زمانہ ہے۔ اگر آپ اس جملے کو نا، کہ جو جملہ ہے کہ یحبنا کا لفظ امام نے استعمال کیا یہاں پہ، آپ دیکھیں کہ محبت، اہل بیت سے محبت کس کو نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں شیعہ، مثلا شیعہ تو محبت کرتی ہیں، لیکن ایک عام مسلمان بھی ایسے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں مل جائیں گے جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو شاید مسلمان ہی نہ ہو، لیکن جب وہ اہل بیت کے کام، ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ 20 افراد ایسے نہیں جو ہمارے شیعہ نہیں ہیں، یہاں محبت کرنے والے ہیں، محبت نہیں کرنے والے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ جو مطالعہ کر رہے تھے سلسلے میں، تو یحییٰ ابن ام طویل کا جو ایک مطلب ایک جملہ ہے ان کا، وہ مسجد میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد، یعنی 3 ہی لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، تو مسجد میں جانے کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم لوگ کافر ہو گئے ہو، تم لوگ مرتد ہو گئے، ہمارا تم سے کوئی رابطہ نہیں ہے، ہماری اور تمہارے درمیان اب جو ہے وہ دشمنی ہے، بغضاء اور عداوت ہے تمہارے درمیان۔ یعنی حالت یہ ہے کہ اس قدر، یعنی ان کے دل اتنا بھرا ہوا ہے، فرزند رسول یہاں پر موجود ہیں اور وہ اکیلے اور تنہا ہیں، اور تم ان کے ساتھ ہمدردی کا بھی اظہار نہیں کر رہے ہو۔ بالکل۔ یعنی یہ کہنا یہ بہت بڑی بات ہے
اس ماحول میں بہت سی چیزیں ہیں کہ یعنی ہم بعض روایات کو سنتے ہیں، ہم جو ہے وہ بعض اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کو سرسری طور پر سن کے نکال دیتے ہیں اور اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر ہم دقت کریں، اگر ہم غور کریں، اگر اس ماحول میں جائیں، ان حالات میں جائیں جن حالات میں اہل بیت علیہ السلام نے وہ اقوال ارشاد فرمائے ہیں، جی تو اس سمجھ میں آئے گا کہ اس قول کی یا اس امام کی روایت کی کیا اہمیت ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کی جی خدمت میں عرض کروں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل اللہ مسلمین و مسلم مسلمہ، کہ سب کے اوپر واجب ہے علم حاصل کرنا۔ ہم لوگ سنتے ہیں بڑی آرام سے کہ ہاں بھائی علم حاصل کرنا فریضہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں رسول خدا نے کب فرمایا، کس صورت میں فرمایا۔ جب مدینے میں 20 لوگوں سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ایک جب جو ہے وہ مسلمہ کا بھی لفظ لے کے آئے وہاں پر خواتین کے لیے، جی جہاں خواتین کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اس زمانے کا ایران کا جو کسرا ہوا کرتے تھے یہاں پر، جو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، وہ میں نے ایک عالم دین سے یہ واقعہ سنا تھا، انہوں نے اسی حدیث کے ضمن میں یہ بات عرض کی تھی، فرمایا تھا کہ کہنے لگے کہ اگر آپ اس حدیث کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے سمجھیے کہ اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ ایران کا ایک بادشاہ یا ایران کے کسی علاقے کا ایک حاکم دیوالیہ ہو گیا، اس کے پاس پیسہ نہیں بچا اس کی حکومت کرنے کے لیے، حکومت کو چلانے کے لیے، تو اس زمانے میں ایک نیچے طبقے کا یعنی نچلے طبقے کا انسان پیسے والا تھا، تو اس نے جو ہے وہ اپنے بادشاہ سے یعنی اپنے حاکم سے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم تمہاری حکومت، تمہارے خزانے کو بھر دیں گے مال و دولت سے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ حالات دیکھیں آپ، جی جی ہمارے بچوں کو پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ تو حاکم یا بادشاہ جو ہے کہہ رہا ہے کہ چاہے میری حکومت رہے یا نہ رہے، نچلے قوم کے لوگوں کو، طبقے کے لوگوں کو پڑھنے کی اجازت تو نہیں ملے گی۔ یعنی اس ماحول میں اسلام نے آ کے اور جناب رسول خدا نے آگے کہا کہ طلب العلم فریضہ، مناسب چیز ہے، بہتر چیز نہیں بلکہ فریضہ۔ تو وہ ماحول ہم کو ضرور جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب امام سجاد علیہ السلام کی طرف جب ہم آتے ہیں، وہاں پر آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ بہت آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں جناب امام سجاد کی دعائیں یا صحیفہ سجادیہ، لیکن وہ دور دیکھنا پڑے گا۔ جی بالکل۔ اگر کربلا کے بعد کا دور دیکھا جائے، کتنے سخت حالات ہیں، یعنی کربلا کے بعد خالی خط نہیں، اہل بیت علیہ السلام واپس آ گئے مدینے نا، اس کے بعد یزید کی جو پلیدگی ہے، یزید کا جو ظلم ہے، یزید کی جو ظلم کی انتہا ہے نا، یہاں پر یہی سوال ہے کہ یہ جو یزید نے ظلم کیا، کیوں کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کس بنا پر امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے؟ اور یہ شہید ہونے کے بعد یہی ماحول آگے بڑھ رہا ہے۔ شہادت کے بعد اور حالات خراب ہو چکے ہیں۔ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہوئی چونکہ اخلاقی اعتبار سے لوگوں میں، حاکم فاسد تھا اس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ تھا کہ جو فتوحات ہوئی تھیں، جو کامیابیاں ملی تھیں مسلمانوں کو، اس وقت کامیابیاں تو مل گئی تھیں، لیکن اس کامیابی میں جو ایک بڑا کردار ادا کرنا تھا تعلیم و تربیت کا، وہ مس تھی۔ تعلیم و تربیت نہیں ہوئی، سب اخلاقی اعتبار سے پستی کی طرف چلے گئے۔ جب پستی کی طرف چلے گئے، اخلاقیات سے دور ہو گئے، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہو رہی ہے۔ اس ماحول میں یزید جیسے حاکم کو قبول کر لینا، اور کیا نہیں کیا اس نے، اس ماحول کو بنانا اور اس ماحول کو قبول کر لینا لوگوں کا، کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سے وہی مرحلہ اب آگے بڑھتا ہے، یعنی جتنے افراد وہاں پر ہیں وہ اخلاقی اعتبار سے نہایت پست ہیں۔ ایک جملہ ہے، اخلاقی اعتبار سے شاید ہمارے جوانوں کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ بہت سخت ہوگا، سنگین ہوگا، اس کی ہم بھی تو یہاں پر ایک توضیح کرتے چلیں گے۔ اخلاقی اعتبار سے کیا چیز تھی، گر گئے تھے؟ اخلاقی اعتبار سے یہ یعنی ہے کہ جو حب دنیا یا نہ دنیا کی محبت ان کے اندر اس قدر سما گئی تھی، اب وہ جو مورل جو تھے، وہ مورل ویلیوز تھے، وہ اس کو بھی چھوڑ دیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو غفلت، جو دین کی جو چیزیں تھی وہ غفلت، یعنی مثلا ملتا ہے کہ مثلا امت کے بارے میں ملتا ہے کہ مثلا شام میں جو ہے جمعے کی نماز مثلا بدھ کو ہو رہی ہے، لیکن امت چپ ہے، غفلت میں ہے، خاموش ہے، غافل ہے، ایک دم برائیوں کے سامنے خاموش ہے۔ برائیوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ ارید ان آمر بالمعروف و انہی عن المنکر، میں جو نکل رہا ہوں یہاں سے
نہیں وہی ہے کہ ویلیوز چینج ہو گئی ہیں، اقدار چینج ہو گئی ہیں، برائیاں اچھائیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، اچھائیاں برائیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں، اور نہ صرف جو ایسا ہوا بلکہ امت خاموش ہے، لوگ خاموش ہیں۔ مکے اور مدینے کے ماحول کے بارے میں عجیب واقعات ملتے ہیں جو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اواخر میں، کہ یہ دونوں شہر فساد کا مرکز بن چکا تھا۔ اس حد تک لکھا ہے کہ وہاں پر ناچ اور گانے ہوا کر رہے ہیں اس شہر میں، جو شہر رسول ہے، شہر مدینہ خدا الرسول ہے، میں یعنی مدینہ الرسول میں، خانہ کعبہ کے اطراف میں، مکے میں یہ حالات ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے سلسلے سے وہ والا واقعہ اس کا حجاج کا، کہ کتنا سخت ماحول ہے کہ اگر وہ گزر رہا ہے ایک بازار سے، عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں، عبد جی الملک ابن مروان کے زمانے میں حجاج اس کا جو حاکم ہے، وہ گزر رہا ہے ایک بازار سے، کسی نے اس نے کچھ کہا یا اپنا کوڑا جو ہے وہ گھمایا، اور ساتھ میں اس کے پولیس والے اور جو اس کے لاء و لشکر والے تھے، ان کی آواز جب سنی تو وہ ڈر کے ایک مرتبہ بلند آواز سے اس نے کہا اللہ اکبر۔ ایک شخص ہے، اللہ اکبر کی آواز یہ حجاج کے کانوں میں جب ٹکرائی تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسی آواز ہے؟ جا کے فوراً اس نے تمام قبائل کے جو رئیس ہیں، سردار تھے، ان کو بلاتا ہے۔ بلانے کے بعد کہتا ہے آج میں نے ایک اللہ اکبر کی آواز سنی ہے کہ جو ذکر کے عنوان سے نہیں تھی، جس کے اندر یہ پایا جا رہا تھا کہ شاید یہ قیام کرنے والے ہیں، شاید یعنی اس میں کچھ نہ کچھ منفی چیز اور ایک غلط جو ہے ہمارے خلاف کچھ خلاف، ہاں اس ٹائپ کی کوئی چیز تھی۔ اگر اس قسم کی آواز اٹھی تو یہ سمجھ لینا کہ ہمیں سر و تن کو جدا کرنے میں وقت نہیں لگے گا، تمہاری زبانوں کو قطع کرنے اور کاٹنے میں وقت نہیں لگے گا، لہٰذا اپنے جو قبیلے والے ان کو سمجھاؤ۔ ہم دیکھیں ایک اللہ اکبر، یہ حالات نہیں، اللہ اکبر کہنے پر بھی پابندی ہے۔ عبد الملک ابن مروان جو ہے وہ بہت ہی شفاق قسم کا خلیفہ بنی امیہ میں سے پیدا ہوا ہے، کہ جس نے آنے کے بعد کھلم کھلا ایک لفظ کہا ہے، ایسا ہے کہ اگر کسی نے ہم کو تقوی وغیرہ اختیار کرنے کی بات کی تو ایسا ہے کہ ہم اس کی گردن کاٹ دیں گے، ہمیں کوئی تبلیغ نہیں کریں، ہم کو کوئی بتائے نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ خود امام سجاد علیہ السلام اپنے اس زمانے کے ماحول کو بیان کر رہے ہیں اپنے ایک صحابی سے، تو امام کا درد اس امام کے اس جملے سے چھلکتا ہے کہ امام کتنے درد مند ہیں اس ٹائم۔ امام کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ زمانہ آ گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح ہمارے مردوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں اور بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اور لوگ ہمارے ابوجد پہ سب و شتم کر کے حاکم کی قربت حاصل کر رہے ہیں۔ یعنی کتنا سخت، یعنی ایسے وقت میں امام ہیں، ان کو رہبری کرنا ہے انہی لوگوں کی، ذمہ داری بھی اپنی ذمہ داری سے بھی نہیں پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ اور جو لوگ جو ہیں وہ مرتد ہو گئے ہیں، جو لوگ دین چھوڑ کے مرتد بے ایمان یعنی کہ وہ ولایت سے منہ پھیر لیا ہے، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، طمع کے مارے، غفلت کے مارے وہ چلے گئے۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس حالات، اس ماحول کے بارے میں، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ مدینہ الرسول اور مکہ جو ہے وہاں پر لوگ جمع ہو گئے ہیں، اور آنے کے بعد جو ہے مدینے میں لوگوں کو، یعنی فاسد ترین، برے ترین لوگوں کو، برے سے برے لوگوں کو وہاں پر جو ہے بلایا جا رہا ہے، رقاصاؤں کو، گانے والوں کو، اور ایسے برے برے اشعار کہنے والوں کو بلایا جا رہا ہے، اور محفلیں قائم ہوتی ہیں۔ اب جہاں پر ہر وقت، ہر صورت میں، ہر لمحہ جو ہے وہ جہل، ہر لمحہ جو ہے وہ برائیاں عام ہیں، اس ماحول میں اب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ دعاؤں کی تعلیمات ہم کو دے رہے ہیں، اور ایک ظاہر سی بات ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، لیکن ماحول ایسا نہیں ہے کہ اسٹریٹجی جو ہے وہ ہر زمانے کی مختلف ہوتی ہے، ہر امام کی مختلف ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہر وقت تلوار اٹھایا جائے، لیکن ظالم سے مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ واقعہ ہرہ پیش آ چکا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے حالات ہوئے، واقعہ ہرہ یعنی جب مکے کے اوپر، مدینے کے اوپر جو ہے وہ حملہ کروایا یزید نے، اور اس کے بعد یعنی سوچ کے دل دہل جاتا ہے کہ مسجد نبوی کو گھوڑے کے استبل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد 3 دن تک ناموس مدینہ جو ہے اس کو حلال کر دیا گیا یزید کے لشکر والوں کے اوپر۔ اب اچھا یہاں پر بھی جعفر بھائی ایک بات عرض کروں کہ امام سجاد علیہ السلام سے ملتا ہے کہ ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے واقعہ ہرہ کے بارے میں،
کہ امام سجاد علیہ السلام کو اس نے ٹچ نہیں کیا. امام سجاد علیہ السلام کی نہ بیعت، کیونکہ وہ کربلا والا واقعہ دیکھ چکا تھا، امام کو ٹچ نہیں کیا. تو ایک بات ذہن میں آتی ہے، تو کیا امام خاموش بیٹھے رہے وہاں جی پہ؟ ایسا بالکل نہیں ہے. جو ایک ضرورت ہے کہ امام نے کہا جاتا ہے کہ مثلا جب یہ قیام حرہ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ امام جو ہے گوشہ نشینی اختیار کر لی یا امام خاموش رہے. بالکل ایسا نہیں تھا. امام البتہ مصلحت نہیں سمجھ رہے تھے کہ اس قیام میں شریک ہوا جائے. اس کے بہت سے عوامل ذکر کیے گئے ہیں. اب چاہے وہ عبداللہ بن حنظلہ جو اس قیام کے جو رئیس تھے، ان کی نزدیکی عبداللہ بن زبیر سے بھی بہت زیادہ تھی. تو ایک گوشہ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ شاید انہوں نے مدینے میں جو قیام کیا وہ عبداللہ بن زبیر کے کہنے پہ، یعنی عبداللہ بن زبیر نے انہیں مہرے کے طور پہ استعمال کر لیا. تو بہت سے عوامل کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام مصلحت نہیں دیکھ رہے تھے کہ قیام، یعنی حسین کے قیام کے بعد جو ہے پھر کوئی فوراً قیام ہو اس طریقے کا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ امام بالکل بے توجہ تھے کہ ہم سے کیا مطلب، ہماری بات نہیں سنتے تو چلو ہم اپنا. نہیں، امام نے بہت کوشش کی. اب روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ اسی امام کے گھر میں امام نے 400 افراد کو پناہ دی تھی ان کے اہل و عیال کے ساتھ، جو واقع حرہ ہو رہا تھا. یعنی 400 افراد کے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ امام کے گھر میں ہیں. اور امام ان کے، ظاہر سی بات ہے جتنے بھی دن یہ واقعہ ہوا ہوگا ان کے رہنے کھانے پینے سب کا انتظام کون کر رہا ہے؟ امام کر رہے ہیں. جس نے پناہ مانگی کہ بھائی آپ ہم کو مولا ہم کو پناہ دے دیجیے اور ہم کو جو ہے ہماری داد رسانی کیجیے، تو امام نے ان کو اپنے 400 خانوادوں کو اپنے گھر میں رکھنا بہت بڑی بات ہے. جو اس بات کی دلیل ہے کہ اتنے سفاک، اتنے ظالم، اتنے کیا کہتے ہیں جابر حکام کے سامنے یا فوجیوں کے سامنے مولا سینہ سے ان کو ہاتھ نہیں لگانا. جی اب ظاہر سی بات ہے جب امام کے پناہ میں اگر کوئی آ گیا ہے تو پھر وہ یہاں تک کہ خود کیا کہتے ہیں جس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا اس کے خانوادے کو امام نے جگہ دی. اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں کہوں عجیب جملہ مولا، یعنی یہاں پر دل بھر آتا ہے. مجھے پتا ہے کہ تم میرے بابا کا قاتل ہو، لیکن تمہارے گھر والوں کو میں پناہ دوں گا. بہرحال تو یہ حالات ہیں. اس حالات میں امام کا وہ کارنامہ جو امام نے انجام دیا. میں ایک روایت یہاں پہ خالی اس حالات کے اور یعنی درد اور وہ امام سجاد کی تکلیف کہ جو کربلا میں تو جو پہنچی سو پہنچی، مدینے میں رہ کے امام نے جو مسلسل، یعنی آپ سمجھیں سن 61 ہجری سے سن 95 ہجری تک امام نے جو ان 34 سال میں جو برداشت کیا ہے. ایک روایت ہے امام کی کہ جہاں امام فرماتے ہیں کہ ما ندری کیف نصنع بالناس، ہمیں نہیں پتا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں. ہمیں نہیں پتا ہم کیا کریں ان کے ساتھ. ہم کچھ بولتے ہیں، جب ہم انہیں حدیث رسول سناتے ہیں تو یہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. استغفر اللہ. اور جب ہم نہیں کچھ بولتے ہیں تو کہتے ہیں کچھ کر ہی نہیں رہے آپ تو. عجیب. پھر آگے روایت کا ہے کہ زمرہ نام کا شخص بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ سنائیے، حدیث سنائیے. تو امام ایک حدیث سناتے ہیں کہ پیغمبر کی روایت ہے، پیغمبر کی حدیث یہ ہے کہ جب کوئی شخص، جب ایک انسان مرتا ہے، دشمن خدا جب کوئی مرتا ہے اور جب اس کو لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تابوت میں بٹھا کے، تابوت میں لٹا کے، تو وہ کیا کہتا ہے. اب امام پوری کیفیت نقل کریں کہ وہ مردہ جو ہے اپنے جو کاندھا دے رہے ہیں ان سے کہتا ہے کہ دیکھو مجھے میرے بھائیوں نے مجھے دھوکہ دیا، میں نے ان کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی لیکن انہوں نے دھوکہ دے دیا، میرے دوستوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، میرے اہل و عیال نے جن کے لیے میں نے گھر بنایا تھا لیکن اب اس گھر میں کوئی اور رہ رہا ہے، تم آہستہ آہستہ چلو، اتنی جلدی نہ لے چلو مجھے دفن کرنے کے لیے. تو زمرہ جو ہے، جب یہ پوری روایت ختم ہوتی ہے تو زمرہ جو ہے مذاق میں آ کے امام کو تمسخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، اگر ایسا ہے تو بہت جلدی ہے کہ وہ مردہ جو ہے کندھے پہ آ کے بیٹھ بھی جائے گا. یعنی تو امام وہاں پہ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اگر زمرہ نے حدیث پیغمبر کا مذاق اڑایا ہے تو پروردگار اسے عذاب چکھا. تو ایسا ماحول تھا کہ لوگ حدیث رسول کو سننے کو روادار نہیں، سن رہے ہیں تو اس کا تمسخر کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں حدیث رسول کا. یعنی نہ امام کے پاس ممبر موجود ہے کہ جا کے بیان کریں، چونکہ ماحول نہیں ہے. اگر امام بیان بھی کر رہے ہیں تو سننے والے بھی نہیں، سننے والے اگر ہیں تو وہ مذاق اڑا رہے ہیں. اس سخت ماحول میں، اور امام کو اپنی ذمہ داری بھی ادا کرنا ہے، اس سخت ماحول کی ذمہ داری یہ ادا کرنی ہے کہ ان کو اس پستی سے نکال کر انہیں معارف بھی بتانا ہے، جی معارف، اور انہیں اس منزل تک لے کے جانا ہے
کہ جہاں تک امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری جتنی ان کے اندر صلاحیت ہے. گویا اب جو ہے وہ پھر سے کام کرنا، یعنی وہ ہاں. کام جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مولا کائنات نے امام حسن امام حسین علیہ السلام نے کیا، وہ کام پھر سے جناب سید سجاد کو کرنا ہے. اور ابھی حالات بھی جو ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے صدر اسلام میں تھے، بس جی. نام بدل گیا ہے کہ ابھی لوگ نام کے مسلمان بھی ہیں. تو اب ان حالات میں امام سجاد، جب یہ حالات ہم نے دیکھ لیے، اس کا جائزہ ہم نے لے لیا، تو اب ان حالات میں امام کو توحید بھی سکھانا ہے، جی. ولایت بھی سکھانا ہے، امامت بھی سکھانا ہے، اور لوگوں کو واپس لانا ہے، واپس اپنے گرد بھی لے کے آنا ہے، اور محبت بھی اپنی لوگوں کے درمیان پیدا کرنی ہے. تو یہ چیز جو کام امام سجاد علیہ السلام نے کیا ہے وہ صرف دعاؤں کے ذریعے سے کیا ہے، اور جس کو کہتے ہیں صحیفہ سجی، مجموعہ ان دعاؤں کا جو ہے تقریباً 51 یا 54 دعائیں ہیں، 54 دعائیں اس میں ابھی موجود ہیں. اس میں اس کا نام رکھا گیا صحیفہ سجادیہ، یعنی وہ صحیفہ اور وہ کتاب کہ جس میں امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں جمع کی گئی ہیں. اور پھر اس کی اتنی اہمیت بیان کی گئی. علماء جو اہمیت بیان کرتے ہیں وہ مثال کے طور پہ خود آیت اللہ خامنہئی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہج البلاغہ سے کمتر نہیں ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو معارف کے اعتبار سے. جی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی میں ابھی صحیفہ سجادے کی اہمیت کی اس میں صرف ایک بات یہ کہتا چلوں کہ امام سجاد، جیسا کہ وہ شروع میں روایت پڑھی تھی امام صادقی کی، ارتد الناس بعد الحسین اللہ ثلاث اربع، کہ 3 سے 4 لوگ سے زیادہ سب دین سے پھر چکے تھے، یعنی اس دین کی حقیقی تعلیمات سے. اب امام 61 ہجری سے 95 ہجری تک 3-4 افراد کے علاوہ سارے وہ ہو چکے ہیں. اب اگر امام سجاد کا معجزہ اگر دیکھنا ہے، معجزہ امام سجاد کا دیکھنا ہے، تو آپ یہ دیکھیے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شیخ توسی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ امام سجاد کی جب شہادت ہوتی ہے تو آپ کے شاگرد کتنے ہیں؟ 170. یعنی اس 3 سے 4 کی تعداد کو امام سجاد علیہ السلام نے 170 میں بدل دیا. اس 170 کی تعداد کو امام باقر نے پھر 460 میں بدلا، اور اسی 460 کی تعداد کو امام جعفر صادق پھر 4000 میں تبدیل کرتے. یعنی جو 4000 جو مکتب جعفری، لیکن اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ امام سجاد کی جانفشانی تھی. یعنی مکتب جعفریہ جسے ہم کہتے ہیں، در حقیقت مکتب سجادیہ کہا جائے تو غیر مناسب نہیں ہوگا. روایت کہتی ہے کہ امام جمع نہیں کرتے تھے وہاں پر لوگوں کو، یعنی امام سکھانے کے لیے، اب لوگ نہیں آ رہے ہیں نا، امام سکھانے کے لیے، تعلیم سکھانے کے لیے غلاموں کو بلا رہے ہیں، غلاموں کو خرید رہے ہیں. یعنی لاکھوں کی تعداد بیان کی گئی ہے. اگر ان روایات کو صحیح ہوں اور تو لاکھوں نہ صحیح ہزاروں کی، یعنی ہر سال تقریباً 20 سے 30 غلاموں کو امام آزاد کرتے تھے. اور روایت کہتی ہے کہ پھر اس طرح کے لوگوں کو اپنے پاس جمع کرتے تھے، آزاد کرتے تھے، تعلیمات اہل بیت سے مختلف مناسبت سے. مثلا ماہ رمضان میں صرف ماہ رمضان کے آخر میں ہر سال صرف 20 سے 30 غلام آزاد کرتے تھے. یہ لوگ پھر جو ہے یہ لوگ پھر پھیل جاتے تھے. کوئی عراق جاتا تھا، کوئی مصر چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، اور جا کے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو آگے بڑھایا. تو اہمیت کی بات چل رہی تھی. علماء کی نگاہ میں بھی کیا اہمیت ہے اس کی صحیفہ سجادیہ کی؟ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ، یہ جو میں پڑھ رہا تھا الفقہ للمغتربین، اس میں آ کے جو افراد دیگر ممالک میں، نان اسلامک ممالک میں رہتے ہیں، ان کے خاص جو سفارش فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس ماحول سے، آج تقریباً ہر جگہ یہ بات جو ہے وہ جاری ہوگی اور ہر ایک کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، یہ مخصوص نہیں ہے وہاں سے، لیکن وہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو اس ماحول سے بچنے کے لیے، آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ماحول سے بچنے کے لیے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. اتنا خراب ماحول ہے، آپ جہاں پر غرب میں رہ رہے ہیں، مغرب میں رہ رہے ہیں، ویسٹ میں رہ رہے ہیں، وہاں پر سخت ماحول ہے اور عریانی ہے، ساری چیزیں مشکلات ہیں. تو وہاں پر 3-4 کام کرنے کی ذمہ داری دی. کہا ایک تو جتنا ممکن ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، نماز کو اول وقت پڑھیں، معینہ وقت پڑھیں، واجب نماز چھوٹنے نہ پائے. اس کے بعد سے آ کے کہتے ہیں کہ کچھ دعائیں پڑھا کریں، جن میں سب سے پہلا نام جو لیتے ہیں وہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں. باقی صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا مطالعہ کریں، انہیں پڑھیں، اور دعائے کمیل اور دیگر دعاؤں کی تاکید کرتے ہیں. یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کو اور ہم لوگوں کو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا بہت غور سے مطالعہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ آج کے ماحول سے اور جو سختیاں ہیں جس اعتبار سے بھی ہو،
اس سے محفوظ رہنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس لیے کہ ابھی آگے ہم لوگ انشاءاللہ اگر وقت رہے گا تو میں ذکر کروں گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کن موضوعات پہ گفتگو کی ہے. یعنی آج کے ایسا لگتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو تمام ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کہ بالکل ابھی آج کے زمانے کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام مختصر دعائیں فرما رہے ہیں. بے شک یہاں پہ ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا, یہ کہ صفت سجادیہ کے اوپر ظلم ہوا, امام سجاد علیہ السلام کے اوپر ظلم ہوا کہ ہم, یعنی اگر ہماری طرف سے جو کمی ہوئی ہے یقیناً یہ ایک ظلم شمار کیا جائے گا کہ ہم جو ہے اس کو نہیں جانتے ہیں. آیت اللہ مراشی علی اللہ مقامہ نے جی ایک خط لکھا مصر کے کیا کہتے ہیں ایک عالم کو, تنتاوی جی ظاہراً ان کا نام ہے, اور ان کو خط عالم دین, بہت بڑے عالم دین ہے, یعنی ایک طریقے سے ان کی مرجع کی حیثیت ہے تنتاوی کی مصر میں, قاہرہ میں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں خط لکھا اور ان کو خط کے ساتھ ایک ہدیہ بھیجا, ایک کتاب. جی وہ کتاب کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ. پھر آگے تنتاوی نے جو وہاں سے جواب لکھا ہے وہ عجیب و غریب ہے. کہہ رہے ہیں کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں, ہم کتنے بدقسمت ہیں, ہم مسلمان, ہماری قوم کتنی بدقسمت ہے کہ ہم اتنے بڑے علم کے سمندر سے, اتنے بڑے خزانے سے ناواقف ہیں. جی غفلت ہم برتی ہوئی ہے ہم نے, اور ہمارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہونے کے باوجود, یعنی وہ مسلمانوں کو مخاطب کرے گا, نہیں اتنا بڑا خزانہ ہونے کے باوجود ہم اس سے بے بہرہ ہیں, ہم اس سے جو ہے وہ استفادہ نہیں کر رہے ہیں, اس سے فائدہ حاصل نہیں کر رہے ہیں. اہمیت صحیفہ سجادیہ پہ آیت اللہ احمد عابدی صاحب نے اپنے درس میں اس بات کو نقل کیا, کہا کہ میری ملاقات ایک ملحد شخص سے, بے دین شخص سے ہوئی, خداوند متعال کو نہیں مانتا تھا, قرآن وغیرہ کو نہیں مانتا تھا. وہ کہتا ہے کہ آ کے, اگرچہ اس کی یہ بات غلط ہے ابتدائی بات, کہا کہ دیکھیں قرآن کا جواب لانا ممکن ہے لیکن صحیفہ سجادیہ کا جواب لانا ممکن نہیں. پہلی بات اس کی غلط ہے, اگر اس کے لیے ممکن ہوتا تو وہ لے آتا. نہیں, اگر وہ قرآن صحیح سے پڑھے ہوتا, قرآن کا جو ہے, لیکن اس نے کہا کہ صحیفہ سجادیہ کا جواب لانا, ثانی لانا ممکن نہیں ہے. نہیں عجیب, یعنی کتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کا جواب لانا ہے. اور اس کے علاوہ بھی دیگر علماء نے بھی اس کی فضیلت کے اوپر اور اس کے اوپر توجہ دینے کے لیے بہت تاکید کی ہے, بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ آج کے ماحول میں خاص طور سے کچھ دعائیں علماء نے بیان کی ہے. مثلاً دعا نمبر 22 ہے, دعا نمبر 7 ہے. مشکلات میں ابھی کرونا کے زمانے میں خود آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ نے 7ویں دعا کی بہت زیادہ تاکید کی تھی کہ اس دعا کو پڑھی جائے. اس کے علاوہ 22 نمبر دعا جو ہے وہ اس کی تاکید بہت زیادہ ہے آج کے ماحول کے لیے, کہ آج کے ماحول میں اس طریقے سے ایسا لگتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو دعا ہے, میں اس کے چند فقرات اگر بیان کروں ایک لفظ میں آپ کو اس دعا, اس خود صحیفہ سجادیہ کی اہمیت کے عنوان سے, کہ یہ جو صحیفہ ہے اس کو ایسے ہی تو زبور آل محمد نہیں کہا جا رہا ہے, صحیح تو انجیل اہل بیت نہیں کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب کچھ ہے. ہماری ذمہ داری ہے, ہم کو جانا پڑے گا, مراجعہ کرنا پڑے گا, صحیفہ سجادیہ کو دیکھنا پڑے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے ہمارے پاس عذر بھی نہیں ہے وہ تو عربی میں ہے اور وہ تو فارسی میں ہے, نہیں اب ہر زبان میں تقریباً اس کا ترجمہ, ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے. آپ اس کو مختلف سائٹس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. میں خصوصاً جوانوں سے, آج کا جوان جو بھٹک رہا ہے, جو گمراہ ہے, جو حیران ہے کہ کیا کریں اس حالات میں, ان ماحول میں, جو یعنی حکام ہمارے جو ظالم ہیں مختلف دنیا کے نقاط میں, وہ اب تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے. جہاں پر نا امیدی نے جو ہے وہ پیر پسار لیا ہے, جہاں پر ہر انسان کے اوپر یاس اور حسرت ہے کہ ہم کچھ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو خصوصاً ہمارے ملک کے لیے, اب ہمارے ملک کے بعض ایسے مقامات کے لیے, ایسے علاقوں کے لیے کہ جہاں پر خصوصاً مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ مایوسی کا عالم ہے, یہ صحیفہ سجادیہ اور اس کی دعائیں ہمارے لیے بہت کارگر ہیں. ہم کو ایک ہمت دیتی ہیں, ہم کو طاقت دیتی ہیں. ہم کو پڑھنا پڑے گا, لیکن آئیے دیکھیں ایک مرتبہ اور امام سجاد علیہ السلام کی اس اسٹریٹجی کو اپنایا جائے کہ جو مختلف حالات میں انسان کو اپنانی چاہیے. صحیفہ سجادے کے بارے میں, صحیفہ سجادے کی اہمیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اس بات سے آپ اس کی اہمیت کا ہماری جو دیگر کتب ہے کیا کہتے ہیں حدیثوں کی, اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ رہبر معظم رہبر انقلاب فرماتے ہیں اس بارے میں کہ ہمارے پاس حدیثوں کی بہت سی کتابیں ہیں. مثال کے طور پہ بہار الانوار, وسائل الشیعہ, اصول کافی, سب حدیثوں کی کتاب موجود ہے. لیکن ہم کسی میں بھی یقینی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث میں جو یہ الفاظ ہیں یہ امام کے ہیں. بہت بڑی بات ہے یہ, کیونکہ اچھا امام نے خود اجازت بھی دی ہوئی ہے. مثال کے طور راوی آتا ہے, کہتا ہے کہ مولا آپ کی حدیث سنتے ہیں, گھر جاتے ہیں, لیکن اس میں سے کچھ الفاظ ہمارے ذہن میں نہیں رہتا, کیا ہم اسی بات کو اپنے الفاظ میں نقل کر سکتے ہیں؟ امام نے اجازت دی ہے.
ٹھیک ہے، تو ہم کسی بھی حدیث کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں الا پہ چند حدیثوں کے بارے میں جو جو کے بارے میں متواتر یقین ہے، ہیں، جیسے جی، جو حدیث متواتر ہو، سلسلۃ الذہب جی جیسے جی جس طریقے جو حدیث جو ہیں۔ متواتر ہوتی ہے، جی جی لیکن ایسی کتنی ہوں گی ہمارے پاس جو متواتر حدیث ہو، لیکن اکثر حدیث ایسی ہے تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ امام کے الفاظ یہی ہے. یعنی رہبر انقلاب جو ہے آیت اللہ خامنئی جو ہے اس کا فرق بتا رہے ہیں کہ صحیفے کی اہمیت کو آپ سمجھیے کہ صحیفہ وہ اسے کہتے ہیں، فرق جو صحیفے کا کہتے ہیں، صحیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں امام معصوم نے اپنے الفاظ کو باقاعدہ لکھوایا ہو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ راوی نے یاد نہیں، راوی نے اپنے الفاظ یہاں لگا، نہیں. صحیفے کے بارے میں ملتا ہے کہ امام سجاد باقاعدہ املا کرواتے تھے. پانچویں امام کو امام جناب محمد زید باقر اور جناب زید جو ہے بیٹھتے تھے، امام باقاعدہ کہتے تھے نہیں لکھو اب بیٹھ کے اس دعا یہ. تو جی اس سے ہم سمجھتے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ عیناً وہی الفاظ ہیں کہ جو امام سجاد نے نقل کی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وقت ہمارے پاس کم ہے، جی، اور ہم بہت زیادہ یعنی اگر ہم خالی صرف صحیفہ سجادیہ کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کریں تو ایک پورا ایک پوڈ کاسٹ نہیں بلکہ کئی پوڈ کاسٹ کی ضرورت جی وہاں پر پڑے گی، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے اور حوصلہ بھی جو ہے وہ ناظرین کو جو ہے وہ کم ہوتا ہے، ذاتی بات ان کے پاس بھی وقت کم ہوتا ہے اور پورے صحیفہ سجادیہ کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. تو ہم آپ سے گزارش کریں گے اور خود بھی پر بھی یہ ذمہ داری رکھتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتیں جو ہیں، جو اہم چیزیں ہیں وہ صحیفہ سجادیہ کی بیان کیا جائے. آپ دعا میں دعا نمبر 22 کو جسے حرز کے عنوان سے علماء کہتے ہیں کہ اس کی تلاوت روزانہ کرنا چاہیے. یہ ایک حرز ہے آپ کو آج کے ماحول کے لیے، چونکہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سختی اور دشمنوں کے مقابلے کے لیے، جو آج کا ماحول ہے اس کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور اس کے جملات بھی عجیب ہیں. میں ایک دو جملہ بس جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کے بعد سے جو کچھ دعائیں اور بھی ہیں اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکے. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا دوسرا فراز ہے کہ اللہم لا طاقت لی بالجہد ولا صبر لی علی البلاء ولا قوت لی علی الفقر فلا تحظر علی رزقی. اے میرے معبود، ہمیں رنج کو برداشت کرنے کی صلاحیت مجھ میں نہیں ہے. اسی طریقے سے ولا صبر علی علی البلاء، بلا اور مصیبت پر صبر کرنے کی ہمارے اندر ابھی قوت نہیں پائی جاتی ہے. ولا قوت علی علی الفقر، ہمارے اوپر فقر اور تنگدستی اور فقیری کے اوپر صبر کرنے کی، اسے سہنے کی صلاحیت نہیں ہے. فلا تحظر علی رزقی، لہٰذا اپنا رزق مجھ سے نہ روک. یعنی اس سخت ماحول کے لیے آ کے ہم بھی یہی دعا کریں. ماحول یہی ہے. ولا تکلنی الی خلقک، امام آ کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے معبود، اے میرے اللہ، مجھے تو اپنے بندوں کے اوپر نہ چھوڑ دے، ان کا محتاج نہ بنانا، ان کا محتاج نہ بنا. بل تفرد بحاجتی و تولا کفایتی. عجیب جملہ ہے، بلکہ تو خود تنہا میری تمام حاجتوں کو پورا کر، و تولا کفایتی، اور تنہا تو ہمارے لیے کافی ہو جائے. پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وانظر الیہ وانظر لی فی جمیع اموری، میری طرف تیری نظر کرم ہونی چاہیے، تمام امور میں صرف تیری نظر ہونی چاہیے ہماری طرف. پھر اس کے بعد فَإِن وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي عَجَزْتُ عَنْهَا وَلَمْ أُقِمْ مَا فِيهِ مَصْلَحَتُهَا. عجیب ہے. یعنی یہاں پر پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی طرف بھی نہیں، اس کے علاوہ خود مجھ پہ نہ چھوڑ مجھ کو. ایسا نہ ہو کہ میرا اور تیرا رابطہ ختم ہو جائے، بلکہ اگر تو مجھے چھوڑ دے گا تو عجزت عنہا، میں عاجز ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. آگے پوری یہ تفصیلی دعا ہے اور اس کی طرف توجہ کی، یعنی روزانہ مطالعے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. ہم عام طور سے جب جاتے ہیں عوام کے درمیان، مومنین کے درمیان تبلیغ کے ذریعے سے، تو بہت سے لوگ پریشان گرفتار ہوتے ہیں اپنے مسائل میں، اور وہ مولانا کوئی تعویذ دے دیجیے، کوئی جو ہے وہ حرز بتا دیجیے. جی 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 حرز بہت بڑا حرز ہے، یہ خود حرز کے عنوان سے مولانا نے یہ دعا پیش کی ہے. تو اگر اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنی ہے تو ان دعاؤں سے ہم کو جو ہے استفادہ کرنا چاہیے. ایک بہت قابل غور نقطہ، جب آپ صحیفہ سجادیہ کی تلاوت کریں تو وہاں ملے گا توسل کا طریقہ بتایا ہے مولانا نے وہاں پر، کہ تقریباً ہر دعا سے پہلے امام نے کہا ہے وصلی علی محمد و آلہ، اہل بیت علیہ السلام پر صلوات، پھر دعا جو ہے وہاں پر شروع کی ہے. شاید پوری صحیفہ سجادیہ میں سب سے زیادہ یہ جملہ ہے. علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کیوں امام صحیفہ سجادیہ میں امام جو ہے اتنی صلوات بکثرت صلوات استعمال کر رہے ہیں. اس کا بھی ایک تاریخی وہ ہے پس منظر ہے. کیوں
کیونکہ جب عبداللہ ابن زبیر حکومت پہ آتا ہے تو اس نے پیغمبر پہ اور آل پیغمبر پہ نماز عید اور نماز جمعہ میں صلوات کو بند کر حذف دیا تھا. جیسا کہ آج کے دور میں ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے، بعض لوگ صلوات کے نام پر جو ہے وہ ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، بفر جاتے ہیں وہ. یعنی آج مسلمان ایسے ناصبی، ایسے اہل بیت علیہ السلام، رسول خدا اور اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے کہ صلوات کی کیا ضرورت ہے، درود کی کیا ضرورت ہے. یہ واقعا اس زمانے سے چلانی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو حذف کروا دیا تھا. لیکن یہی صلوات ہے جو مشکل کشائی کرتی ہے، یہی صلوات ہے. یعنی روایات میں ملتا ہے اگر تم مشکل میں آئمہ نے متعدد روایات ہیں جنہوں نے کہا کہ انبیاء مشکلات میں جب گرفتار ہوتے تھے، یہاں تک کہ جناب آدم نے جب توبہ پائی ہے تو وہ اسی صلوات کے، جناب ابراہیم نے جو ہے وہ جو مشکلات سے نجات پائی ہے اسی صلوات کے ذریعے سے، جناب نوح کی کشتی، نہیں صلوات بہت بڑا وسیلہ ہے، توسل کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کل دعا محجوب عن السماء، ہر دعا جو ہے وہ آسمان پر جا کے رک جاتی ہے، اللہ کے پاس نہیں پہنچتی. حتیٰ یصلی علیہ، یا کیا کہتے ہیں علی محمد وعلی محمد کے معصوم فرماتے ہیں، رسول خدا فرماتے ہیں کہ دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوتی ہیں مگر صلوات. روایت کہتی ہے کہ جب بھی تم کوئی دعا کرو تو دعا سے پہلے صلوات اور دعا کے بعد صلوات، کیونکہ جب پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا پہنچتی ہے، جب صلوات ملائکہ پہلے اور بعد میں دیکھتے ہیں تو ان کو شرم آتی ہے کہ اس کو پروردگار کی بارگاہ میں نہ پہنچا، اور پروردگار اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ صلوات کے سائے میں جو دعا ہے اسے قبول نہ کرے. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ تھا صلوات والا. یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جملے کے ذریعے سے دو پہلو کی طرف. جی بالکل. پہلا کہ آداب دعا میں سے، دوسرا یہ کہ وہ جو بند کیا تھا اس نے صلوات کو نماز جمعہ میں، اور وہ فضائل علی اور آل علی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا رہا تھا، اس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہترین انداز میں، اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام فضائل کو جو ہے وہ عام کر. ایک اور نقطہ یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کے عنوان سے، کہ اگر کسی ایک عام مسلمان کو یہ سمجھانا ہو کہ برتر کون ہے، تم کہاں جا رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو، تم کس کی اطاعت کر رہے ہو، تم بتاؤ، پوچھ سکتے ہو، سوال کر سکتے ہو، یہ بتاؤ کہ اللہ کا درود اور سلام کس کے اوپر آیا ہے. جی بالکل. یعنی عبداللہ بن زبیر نے جو منع کیا تو اس کا وجہ بھی یہی تھی کہ لوگ اگر پڑھیں گے تو متوجہ ہوں گے، جائیں گے اہل بیت علیہ السلام کی طرف. لیکن وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ تم اتنی سی بات سمجھ لو کہ برتر کون ہے. رسول خدا نے اتنی تاکید کیوں کی اور ہم لوگ اتنی تاکید کس لیے کر رہے ہیں. تو یہ ایک دعا حرص کے طور پر تھی. جی. اور یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ یہ جو حرص ہے، یہ تنہا حرص پہننے کی چیز نہیں ہوتی ہے، تعویذ پہننے کی چیز نہیں ہوتی ہے. تنہا تعویذ میں جو ایک چیز اہم ہے، اور یہ دعا کے سلسلے سے خاص طور سے، کہ اس کو پڑھا جائے، پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے. جو مطالب بیان ہوئے ہیں، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے، جو چیزیں کہی ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے. جیسے کہ صحیفہ سجادے کی اب دعاؤں سے آشنائی کے طور پر آپ نے بھی بتایا کہ ایک چھوٹے سے برنامے میں تمام دعاؤں کو نہیں بولا جا سکتا ہے. ایک دعا کہ جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو صحیفہ سجادے کی 8ویں نمبر کی دعا ہے، اس میں امام سجاد علیہ السلام نے نفس اور روح کی 40 یا 44 بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ اب ایسے سمجھیے کہ امام سجاد ہیں، کربلا کا میدان دیکھ رہے ہیں، بابا کو شہید کیا جا رہا ہے، کیوں امام حسین کو لوگ شہید کر رہے ہیں؟ جی. یعنی وہ اپنے نفس کی بیماریوں میں اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں. اور یہ کوئی فیکٹ ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ روح انسان کی بیمار نہیں ہوتی. قرآن میں متعدد آیات ہے فی قلوبہم مرض کے عنوان سے کہ انسان کا دل مریض ہوتا ہے. تو جس طرح سے انسان اپنی جسم جب اس کا مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کا علاج کراتا ہے، اسی طرح سے جب انسان کی روح مریض ہو جائے تو انسان کو پھر علاج کی ضرورت پڑتی ہے. اور علاج کے لیے سب سے پہلی جو چیز ضرورت ہے وہ آپ کے مرض کی شناخت ہے. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی روح میں کیا پرابلمس آ گئی ہیں، کیا بیماری آ گئی ہے. امام سجاد علیہ السلام اس دعا نمبر 8 میں 40 یا 44 روح کی بیماریوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اور یہ بیماریاں اگر ہوں گی تو انسان اس حد تک گر جائے گا کہ قتل حسین کے لیے، قتل امام کے لیے آمادہ ہو جائے گا. جی بالکل. یعنی اتنی خطرناک بیماریاں ہیں یہ، جس کی ابتدائی ایسی ہوتی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من ہیجان الحرص.
سب سے پہلی جو چیز امام اٹھا رہے ہیں، پروردگار تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں، کس چیز سے؟ من حیجان الحرص، حرص جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، رکی نہیں رہی ہے کسی بھی صفت، لالچ، حرص بڑھتی چلی جا رہی ہے، انسان کی حرص ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا حرص بھی دیکھیں دو یہاں پہ اس میں ہے، ہمیشہ حرص نیگیٹو نہیں ہے، جی حرص پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے، حرص نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے۔ قرآن نے اگر آپ پیغمبر کے لیے مختلف القابات استعمال کیے، طٰہٰ، یاسین، بہت سے بشیر، نذیر، سراج منیر نے کتنے القابات، لیکن وہیں پہ قرآن پیغمبر کو کیا کہہ رہا ہے؟ حریص علیکم، پیغمبر کے اندر بھی حرص ہے، جی لیکن وہ حرص کیا ہے؟ پازیٹیو ہے، لوگوں کو ہدایت دینے کرنا، کی۔ جی تو حرص اگر پازیٹیو میں انسان کو علم کی حرص ہو، اچھی چیز ہے، انسان کو کسی ہدایت کی حرص ہو، اچھی چیز ہے، تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کی اگر حرص ہے، نہیں وہ اتنا ہے تو میں بھی آگے بڑھوں گا، یہ حرص ہو تو اچھی چیز ہے یہ، تو یہ حرص ہے۔ اور آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں کتنے ہی ایسے افراد آئے تھے کہ جو صرف چند سکوں کے لیے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے تھے، یہ لالچی تو تھی نا، چند تھوڑے سے مال کی، تھوڑے سے مال کے، ایسا نہیں تھا کہ وہ نان شب کے محتاج تھے، بھوکے مر رہے تھے، ایسا نہیں تھا، لیکن کچھ ابن زیاد سے زیادہ مل جائے۔ آپ وہ یاد ہوگا آپ کو کہ سر امام حسین کو ابن زیاد کے پاس لے جانے میں باقاعدہ ہوڑ لگی تھی لوگوں کے درمیان کہ کون لے کے جائے گا امام حسین کے سر کو، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہم لے کے جائیں گے تو ہمیں انعام ملے گا، لالچ ہے۔ جیسا ساتھ کا کہنا کہ قوم گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں چلا رہا ہوں اہل بیت علی حسین کے اوپر، یہی چیز گواہ رہنا، کیوں گواہ بنا رہا ہے؟ بنا رہا ہے کہ جو ہے وہ شہر رہ مل جائے گا یا جو ہے وہ، اور اس لالچ کے بہت سخت انجام ہوتا، عواقب میں سے ہے، سب سے برا جو نتیجہ اس کا نکلتا ہے کہ انسان کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے لالچ کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے جو سب سے زیادہ برا، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، رحم نہیں رہتا، رحم اس کے دل سے ختم ہو جائے گا۔ معتز آغائی، معتز عباسی کے بارے میں ملتا ہے، شاید خلیفہ عباسیوں کا 13واں یا 14واں خلیفہ ہے، اپنی حکومت کے آخری ایام میں، عباسی حکومت اپنے زوال کے نزدیک ہے تقریباً، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے کئی مہینوں سے اپنے سپاہیوں کو تنخواہ نہیں دی تھی، کئی مہینے سے اپنے سپاہیوں کو تنخواہ نہیں دی تھی۔ کل بقایا کتنا تھا اس کی حکومت کا؟ تقریباً 50,000 درہم، 50,000 درہم یا 5 لاکھ درہم، اتنا ہی بقایا تھا۔ تو جب کئی مہینوں سے تنخواہ نہیں ملے مزدوروں کو، سپاہیوں کو، تو انہوں نے ایک دن آ کے کیا کیا کہ محل پہ ہی ہجوم بول دیا اس کے، اور اس کو نیند سے اٹھا کے بھرے صحن میں لے کر آ کے اس کو کوڑوں سے مارا گیا، اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اسی دوران یہ سارا واقعہ ہوتے ہوئے کون دیکھ رہی تھی؟ معتز کی ماں، اور جب معتز کی ماں کو دیکھا گیا تو اس کے پاس نہ جانے کتنے لاکھ درہم موجود تھے، خالی ماں کے پاس، نہ خزانے میں، صرف ماں کے پاس موجود تھے۔ یعنی حرص ایک ماں سے اس کی ممتا کو چھین لی کہ بیٹا سامنے مر رہا ہے لیکن وہ حاضر نہیں ہے کہ اپنا پیسہ دے دے، پیسہ دے۔ حیجان الحرص ایک یہ ہوئی جی، تو ایک جو روایت ہے کہ جس کی وجہ سے امام پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من حیجان الحرص وثورۃ الغضب، غصے سے پناہ، غصے کی آگ۔ اب سب سارے ایسے مطالبے کہ ان میں ہر ایک کے لیے ایک الگ الگ ایک تفسیر، ایک الگ پوڈ کاسٹ کی ضرورت پڑے گی۔ غضب کیا ہے؟ غضب بھی پازیٹیو ہو سکتا ہے، غضب بھی نیگیٹو ہو۔ آپ دین کے معاملے میں کوئی اگر جسارت کرے تو آپ کو غضبناک ہونا چاہیے، بالکل، لیکن وہاں پہ ہم ایک دم کول بن جاتے ہیں۔ جہاں پر غصہ ہونا چاہیے، غضبناک ہونا چاہیے، وہاں نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارا غضب کہاں نکلتا ہے؟ گھر پہ، کمزوروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچوں ذرا سی شرارت کی ڈانٹ دیا، ذرا سا بھی کھانے میں نمک تیز ہو گیا۔ ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی مشکل یہ ہے خانوادے میں، چونکہ ہمارا زور خانوادے تک پہنچتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ ہم ان کے اوپر اپنا زور چلا لیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یہ ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ امام سجاد پناہ مانگ رہے ہیں، وہ ثورۃ الغضب، پروردگار تیری بارگاہ میں پناہ چاہتا ہوں غصے کی آگ سے۔ میں آگے تیزی سے پڑھتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے۔ وغلبۃ الحسد، حسد کے غلبے سے۔ کیوں قتل کر رہے تھے امام زو؟ بغضاً لابیک، حسد تھا نا، علی ابن ابی طالب کا حسد تھا۔ جو یہ حسد ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان کو خود کو بھی برباد کرتی ہے۔ ایک روایت یا ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا، اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو ایک اپنے پڑوسی کے ساتھ حسد تھا، جلن تھی اس کو دیکھنے کے بعد، تو اس نے کیا کہتے ہیں یہ کیا کہ ایک آدمی کو معین کیا
کہا کہ آؤ آ کے تم ایسا کرو کہ مجھے مار دو، اور جب تم مجھے مارو گے تو میرے قتل کا الزام اس کے اوپر، چونکہ سب کو پتہ ہے کہ میری اس سے جھگڑا چل رہا ہے، میری لڑائی چل رہی ہے، میری لاش اس کی چھت پہ ڈال دینا، ہاں میری مار لاش اس کی چھت پہ ڈال دینا، تو الزام اس کے سر چلا جائے گا۔ جی۔ یعنی ایک آدمی کو معین کیا، خود کی جان دے دی، حسد اتنا ہے، اس یعنی قدر خود جو ہے آدمی اپنے آپ کو فنا اپنے کر آپ کو دیتا ہے۔ فنا کر دیتا ہے حسد کی وجہ سے۔ دو چیزیں ہیں جس میں انسان فنا ہوتا ہے، ایک محبت ہے جی، اور ایک حسد ہے۔ حسد کے بارے میں روایت ہے کہ حاسد انسان سب سے پہلے خود کو خود کو اذیت دیتا ہے۔ دیکھیں نقصان اس میں تکلیف پہنچاتا میں ہے۔ رہتا ہے نا، جی بالکل، ٹینشن میں رہتا ہے، فلاں ایسا ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہے، فلاں کے ساتھ ایسا ہے، میرے پاس امام نے کیا وہ کلیدی نقطہ کہا کہ تم برباد ہونے سے بچنا چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ جی وضاف الصبر، صبر کا نہ پایا جانا، وقلت القناع، قناعت نہیں ہے زندگی میں، اگر قناعت نہیں تھی۔ آپ دیکھیں امام حسین کو قتل کرنے والے کتنے ایسے افراد تھے، عمر سعد کی مثال لے لیں، ابن سعد کون تھے کہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی صحابی رسول صحابی رسول اور بہت بڑے صحابی رسول کا بیٹا جو فتوحات میں جن کا شمار ہوا ہے، یعنی ان کے پاس نہ پیسے کی کمی تھی، نہ گھر کی کمی تھی، سب کچھ تھا، لیکن قناعت نہیں تھی نا زندگی میں، رہ کی بھی حکومت چاہتے تھے۔ جی قلت وشکاست الخلق والحاح الشہوہ، شہوت کے غلبے سے پناہ چاہتا ہوں، شہوت کے غلبے سے، وہ ملکت الہم۔ میں واقعاً جو تاکید کروں گا اپنے جوانوں سے، اپنے دیکھنے والوں سے کہ جائیں، اور امام سجاد کی 8ویں نمبر کی جو دعا ہے کہ جس میں امام 40 یا 44 نفس اور روح کی بیماریوں کو بیان کر رہے، پڑھے، انسان دقت سے پڑھے، ایک مرتبہ تنہائی میں پڑھے، غور کرے اور دیکھے، اپنے نفس کا جائزہ لے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے اندر گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ان میں سے کون سی بیماری اس کے اندر پائے، کس میں وہ مبتلا ہے، پھر اس کے راہ درمان کی طرف میں جائے۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا، آج کل حالات ایسے ہیں کہ ہر انسان پریشان ہے، خصوصاً ہمارے ملک میں آپ دیکھیں کہ بے روزگاری ہے، کیا کہتے ہیں، ناامنی ہے، اور انسان گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہوا ہے، اور آپس میں رشتہ داروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ وہ، تو ایک بازار گرم ہوا ہے موٹیویشنل اسپیکرز کا۔ آپ دیکھیں اس میں وہاں پہ جی کہ آپ کو ہر آدمی کے پیچھے جو ہے وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر مل جائے گا جو آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، جو آپ کو آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں ڈپریشن سے نکالنے کا کام کر رہا ہے۔ یہ وہ ہم کو ضرورت نہیں ہے ایسے اسپیکرز کی جو خود جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، وہ موٹیویشنل اسپیکرز۔ جی آپ دیکھیں، میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ وہ انہوں نے اپنی بیوی کو شاید مارا یا قتل کر دیا، اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں، خود جو ہے وہ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کی خصوصاً صحیفہ سجادیہ، اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، گرفتاری کا شکار ہیں، آئیے آنے کے بعد مطالعہ کیجیے صحیفہ سجادیہ کا۔ ہم سب مطالعہ، ہم لوگوں نے بھی جو ہے وہ بہت دنوں کے بعد متوجہ ہوئے اس بات کی طرف، اس لائن میں آنے کے بعد، اس فیلڈ میں آنے کے بعد۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہاں پر کہ ایک بہت مشہور دعا ہے صحیفہ سجادیہ کا، جب نام لیا جاتا ہے تو اس دعا کو اس کے ساتھ ہی ذکر کیا جاتا ہے، اس کا نام دعا ہے مکارم الاخلاق۔ جی بالکل، شب قدر میں اس کی پڑھنے کی تاکید بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، بہت اسے پڑھا بھی جاتا ہے، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسے دعا کی طرح پڑھتے ہیں، بس اسپیڈ میں پڑھتے چلے جاتے ہیں، جی غور کر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ جی یہ ایک ضرورت ہے۔ تو میں وہ دعا یہاں پر جو ہے وہ پڑھوں آپ کی خدمت میں۔ یہ مکارم الاخلاق کی مکارم الاخلاق جو ہے یہ صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا ہے، جہاں پر مولا فرمایا اللہم صلی علی محمد ایک دفعہ پھر صلوات کا سہارا لیا، لیا، بلغ ایمانی اکمل الایمان، کہ ایمان ہمارا جو ہے وہ کامل ہونا چاہیے، کامل ہو جائے پروردگار، یقین کی اعلیٰ منزل کے اوپر، افضل الیقین کی منزل پر ہم پہنچ جائیں۔ ونتہے بنیتی الی احسن النیات، نیت ہماری سب سے بہترین نیت ہو، کیونکہ عمل کا دار و مدار، کام کا دار و مدار انسان کی نیت کے اوپر ہے۔ نیت جتنی بلند ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ عمل کی اہمیت ہے۔ نیت یعنی جہت، نیت یعنی مقصد۔ مقصد کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، وہ اسی وجہ سے ہے، کیونکہ نیت کیا تو وہ ہمارا مقصد جو ہے وہ معین ہو گیا۔ اس کا تو بے عملی الی احسن الاعمال، چونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا میں بہت زیادہ اس کی جو ہے وہ وضاحت نہیں کروں گی۔ ہمارا عمل جو ہے وہ احسن عمل ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ احسن و عملہ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہاں خالی عمل نہیں ہے بلکہ بہترین عمل، احسن عمل۔ تو مکارم الاخلاق کلن اخلاقی باتیں، وہ باتیں کہ جو انسان کی روح کو پاک کرنے والی ہیں، جو انسان کو بلندی کی طرف لے جانے والی ہیں، جو عرفان اور معرفت کی منزل تک پہنچانے والی ہیں۔ اس کے بعد ایک دعا میں مولا پھر آگے فرما رہے ہیں کہ یہ بہت اہم چیز ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولا ترفعنی فی الناس
درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلا، پروردگار لوگوں کے درمیان تو عزت دے دے، لیکن خود اپنے اندر، خود میرے اندر جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو اتنا ہی ذلیل رہوں جتنا تو نے مجھے عزت دی ہے۔ یعنی ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، نفس کے اندر وہ نفس، ہاں ہمارا نفس پاکیزہ ہو، نفس اپنے آپ کو بڑا ہم ہیں کیا، ہماری اوقات کیا ہے، جی ہم کیا ہیں جو کہیں کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں، جو کہتے ہیں یہ اللہ کے آگے جب آتے ہیں اللہ اکبر وہ سب سے بڑا، اس کے آگے جب ہم آتے ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ پروردگار تو عزت دینے، یہاں پر یہ بھی ہے کہ تو عزت جب دے لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں میں، تو ٹھیک ہے عزت دے میرے معبود، لیکن ہمارے نفس کے اندر یہ بات رہے کہ تیرے آگے جب آئیں تو میرے معبود ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ولا تحدث لی اذن ظاہرا الا احدثت لی ذلہ باطنۃ عند نفسی بقدرها، تو وہاں پر ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ہم کو زیور تقوی سے مزین فرما دے۔ تو رہبر انقلاب جو ہیں وہ وہاں پر دو تین باتیں کہتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کروں کہ انسان زیور تقوی سے کس طریقے سے مزین ہو سکتا ہے، کیسے زیور متقین جو ہے وہ اس کو عنایت ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں البسنی زینت المتقین، تو کہہ رہے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ خود مولا فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں فی بسط العدل، انسان انصاف کرے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرے، اپنے ساتھ انصاف کرے، فیملی کے ساتھ فیملی کے ساتھ انصاف کرے، دشمن کے ساتھ انصاف کرے۔ تمہیں کسی، قرآن کہہ رہے تمہیں کسی قوم کی نفرت جو ہے، کسی قوم کے ساتھ دشمنی اس بات کے اوپر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو، ہاتھ سے چھوڑ دو۔ اس کا فرماتے ہیں وَقَظْمِ الْغَيْظِ، غصہ، غصے کو پی جاؤ تو تم متقین کے لباس سے مزین ہوگے۔ وہ قرآن کی آیت ہے وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، امام کاظم علیہ السلام کا واقعہ جی مشہور ہے کہ جب آپ نے اپنی کنیز کو جو ہے باہر کسی کام کے لیے بھیجا اور اس کو آنے میں جب دیر ہوئی تو وہ امام کاظم علیہ السلام کا جی واقعہ ہے جی کہ آنے میں دیر تو وہ لرز رہی تھی، تو اس نے آتے ہی یہ والی آیت پڑھی مولا کے سامنے وَقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ النَّاسِ۔ خود چوتھے امام علیہ السلام کے سلسلے سے واقعہ ہے کہ ایک کنیز برتن میں لے کے پانی ڈال رہی تھی وضو گر کے، گیا تھا پانی، گر گیا تھا پانی، ہاں ظاہراً گرم پانی تھا، اور وہ بچے پہ گر جاتا ہے، امام علیہ السلام کے فرزند پہ، اور فرزند کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس وقت امام علیہ السلام معاف کرتے ہیں۔ ہاں وہ آیت پڑھتی ہے وہاں پہ کنیز، امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ آیت پڑھتی ہے، مولا کہتے ہیں وہ اس کو معاف کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے معاف کیا ہے کہ تو مجھ سے ڈر گئی، مجھ سے گھبرا گئی، یعنی کنیز نے آقا سے گھبرائی نا، یعنی مجھے اللہ پروردگار کے سامنے اب وہ میرا پروردگار، وہ مجھے معاف کر دے، وہ میرا آقا، وہ میرا مولا، میری کیا حیثیت ہے، میں تم کو صرف اس وجہ سے، اس کفارے میں تجھے آزاد کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے ڈر گئی۔ تو انسان لباس متقین، لباس تقویٰ سے اس طریقے سے مزین ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہا اطفاء النائرہ، یہ جو حسد کی آگ، یہ جو نفرت کی آگ تمہارے دلوں میں ہے، اس کو بجھا دو۔ واصلاح ذات البین، اور آپس میں جو ہے اختلافات کو دور کر دو، آپس کے اختلافات کو دور کرو، آپس کی جو مشکلات ہیں اس کو دور کرو۔ نفرت پھیلانا، نفرت اگر پھیل گئی نا لوگوں کے درمیان، آپسی محبت اگر نہیں رہی، آپسی بھائی چارہ اگر نہیں رہا، تو پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، پورا ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ آج کے حالات اگر ہم اپنے ملک کے دیکھیں تو بہت پرآشوب ہیں، نفرت کا ماحول ہے، ٹریٹ کا ماحول جو بنایا جا رہا ہے اور جو بنایا گیا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم سے نفرت کر رہی ہے اور اس کے اوپر اس نفرت کی وجہ سے ظلم کیا جا رہا ہے، بیجا ظلم کیا جا رہا ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نفرت کو مٹانا چاہیے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ میرے معبود میں جو ہوں چاہتا ہوں کہ اپنے دشمن کو معاف کر دوں، میرے بعد مجھے توفیق عطا فرما۔ ایک جگہ دوسری صحیفہ سجادیہ میں مولا فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دشمن کے ساتھ کیا کہتے ہیں مسالمت آمیز زندگی گزاروں، اس کے ساتھ صلح و آشتی کی زندگی گزاروں، لیکن پروردگار اس دشمن کے ساتھ کی جس سے دشمنی تیری وجہ سے نہیں ہوئی ہے، یعنی اب جو دشمن ہے، جس کی ذاتی دشمنی جس سے مجھ سے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ مسالمت کر لوں، اس کے ساتھ صلح و آشتی کر لوں، لیکن میرے معبود جو تیرا دشمن ہے اس سے کسی بھی صورت میں جو ہے میں دشمنی ختم نہیں کرنا چاہتا ہوں پروردگار، تو میری دشمنی اس کے ساتھ برقرار رہے۔ تو یہ دعائے مکارم الاخلاق میں یہ تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یقیناً وقت کم ہے ہمارے پاس،
بہت سی باتیں ہیں جو جی بالکل کرنے کے لیے آپ نے بھی مطالعہ کیا تھا، ہم نے بھی مطالعہ کیا تھا، سب نے تیاری کی تھی، جی لیکن دامن وقت پہ اتنی گنجائش نہیں. اگر کوئی اور نقطہ آپ کے ذہن میں ہو بس ایک دو تو بات، سیف یعنی سجاد سے میں متعلق. صرف فہرست کے عنوان سے 2-3 دعائیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی میں خاص طور سے میں بیان کر دوں تاکہ یہ سبب بنے کہ ہم جا کے سیف سجادیہ اٹھائیں. بے شک. مثلاً ایک دعا ہے، ہم آج کل واقعاً ماحول ہے اس چیز کا کہ رزق میں، جاب میں پرابلم ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جب انسان کے یہاں رزق میں پرابلم ہو اور تنگی ہو اور روزی انسان چاہتا ہے تو اس کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بیان فرمائی ہے، دعا نمبر 29. اسی طریقے سے قرض دار افراد کے لیے امام علیہ السلام نے دعا نمبر 30 فرمائی ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی دعائیں ہیں. مثلاً اگر گناہ انسان سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے، جوانوں کے میسج آتے تھے کہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، میں جو ہے وہ بہت پریشان ہوں اس گناہ سے، یعنی یہ بھی اچھی بات ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گناہ سے سلسلے سے دعا فرمائی ہے، توبہ کے سلسلے سے میں یہاں دعا پر میں ارشاد اپنے فرمائی ہے. جوانوں سے، اپنے جی بھائیوں سے، مومنین سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ کہ جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو روایت کہتی ہے کہ اپنے گناہوں کو دوسروں سے بیان مت کرو. ہاں مولانا کے پاس آپ کہیں کہ یہ نہ مت کہیں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، آپ کہیں کہ یہ گناہ ہو گیا ہے میرے لیے، آپ مغفرت کی دعا کریں. ہم سب مومنین ایک دوسرے جی سے بالکل کبھی کسی سے اپنے گناہ کا تذکرہ نہ کریں. گناہ کا تذکرہ کرنا خود حرام ہے، خود یعنی حرام جائز ہے، نہیں ہے. جائز نہیں ہے. روایت بھی کہتی ہیں، بہت کسی کے سخت سامنے الفاظ آئے اس میں. گناہ کا تذکرہ صرف پروردگار سے کریں، اللہ سے کریں، اہل بیت علیہ السلام سے توسل کریں اور کہیں کہ مولا ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروا دیں. اعتراف، کنفیشن جو ہے وہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے کہ ہم جا کے پادری کے ساتھ یا سوائے خدا کے کسی کے سوائے خدا کے کسی اور کے سامنے جا کے کنفیس اپنے گناہوں کا. وہ گناہ جو حقوق خدا میں سے ہے، حقوق بندگان میں سے ہے، تو اس کا تذکرہ نہ کریں اور اللہ سے کہیں، اس سے جو ہے مغفرت طلب کریں. جی آگے بس 2-3 چیز، چونکہ ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، اس کی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی کچھ دعائیں فرمائی ہیں. پھر اس کے علاوہ چاند دیکھنے کے وقت کی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے. جمعہ کے دن نماز عید، نماز عید فطر اور نماز عید الاضحیٰ سے واپسی کے اوپر، یعنی بہت سی متعدد دعائیں ہیں. خاص طور سے یہ جو چاند والی دعا ہے، اس کے سلسلے سے ایک واقعہ ہے. وہ جو ایک کرسچن خاتون ہیں، وہ ان کا پورا سسٹم یہ ہے کہ وہ دعاؤں اور روایتوں کے ترجمے کرتی تھیں. آنے والی شیمل. جی آنے والی شیمل. یہ کہتی ہیں کہ میں یہی آخری والی دعا، یعنی جو میں نے ذکر کیا چاند کے وقت دیکھنے والی، کہ جب چاند دیکھے تو اس وقت کون سی دعا پڑھے، اور ماہ مبارک رمضان کے ودا کے سلسلے سے دعا کیا. وہ ترجمہ کر رہی تھی. وہ کہتی کہ میری ماں جو ہے وہ بیمار تھیں، اور جس روم میں میری والدہ تھیں اسی میں ایک اور لیڈی بھی جو ہے وہ 2 بیڈ تھا، اس میں دوسری ایک لیڈی تھی، اور میں ترجمہ کر چکی تھی، لیکن اسے جو ہے وہ صحیح سے لکھ رہی تھی تاکہ اسے دیا جا سکے. تو وہ پوچھتی کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں ترجمہ کر رہی ہوں صحیفہ سجادیہ کا. بتایا کہ یہ اسلام کی جو ہے وہ ایک خاص شخص کی، علی ابن الحسین علیہ السلام کے بارے میں بتایا، کہا یہ تھے ان کی. تو وہ غصے سے ہو گئی، یعنی وہ جو دوسری لیڈی تھی مسیحی خاتون، وہ بھی تھی. کہا کہ کیا دین مسیحیت میں کم ہے کہ جو تم دین اسلام کے بارے میں ترجمہ کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ دعا چھپ گئی تو میں نے ایک نسخہ انہیں 1 مہینے کے بعد بھیجا. تو ان کا جواب یہ آیا، بہت شکریہ کہ تم نے اسے آج مجھے بھیجا، مجھے آج اندازہ ہوا کہ کیا ہے اس میں. اسی طریقے سے میں نے خود صحیفہ سجادیہ کے بارے میں اور بھی متعدد بہت ہیں. واقعات ہیں جی کہ جس میں آ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں خود مسیحی ہو کے، کرسچن ہو کے، دعا جو ہے وہ جب مجھے گریہ کرنے کا اور جو ہے وہ دعا کرنے کا دل چاہتا ہے تو آ کے میں دعائے صحیفہ سجادیہ پڑھوں. ایک عام انسان ہے، اور یقیناً صحیفہ سجادیہ ایک معجزہ ہے، شیعت کے معجزہ ہے، یعنی واقعاً یہ معجزہ ہے. 2 پارٹ ہے صحیفہ سجادیہ کی. اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ ایک میں اصول اور اعتقادات بیان ہوئے ہیں جی کہ جس کی طرح اسلام میں دین مسیحیت میں کم جی چیزیں تعلیمات، جی وہ خالی وہ اگر اصول اور اعتقادات والے پوائنٹ کو وہ کیا کہتے ہیں پارٹ کو دیکھیں تو انسان غور سے پڑھے تو واقعی وہ مسلمان ہو جی جائے گا. بالکل. ایک پارٹ وہ، ایک دوسرا پارٹ جو ہے وہ انسان سازی کا پارٹ ہے، یعنی کس طریقے سے اپنے کو اچھا انسان بنایا جائے. خود شہید مطہری علیہ الرحمہ جو ہے صحیفہ سجادیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے پاس امام علی علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے مجموعے کے علاوہ کچھ نہ ہوتا تو بھی 14 قرنوں کے بعد بھی اسلام کی برتری کو ثابت کرنے کے لیے یہی دعائیں کافی تھیں. بے شک. یہاں پر ایک بڑا لطیف واقعہ ہے. ایک سید ہیں، بیان کرتے ہیں، عالم دین، جاتے ہیں وہ تبلیغ پہ، اور ماہ رمضان المبارک کے بعد عراق کا واقعہ ہے یہ.
بصرہ سے واپس آ رہے تھے. کہا انہوں نے کہ جب میں ٹرین پہ سوار ہوا تو جس جگہ پہ ہمیں سیٹ ملی وہ ریزرویشن تھا پہلے سے, 6 لوگ کی سیٹ تھی اس میں. تو جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پہلے ایک جو ہے وہاں پر ایک بے حجاب خاتون بیٹھی ہوئی ہے, اور اس کے پاس ایک جو ہے وہ طبلہ ہے, اور وہ طبلہ بجانے کے موڈ میں بھی ہے, بالکل بے حجاب ہے. پھر اس کے بعد 2-3 جو ہے وہ اور گنڈے قسم کے لوگ اور جو ہے وہ بالکل بد کردار افراد آتے ہیں. یہ دونوں تینوں چاروں آپس میں مل جاتے ہیں اور اپنا گانا بجانا اور یہ سب شروع کر دیتے ہیں. یہ عالم دین ہے, ان کے ساتھ ایک اور دوسرے جو ہے وہ مومن انسان ہے. کہتے ہیں کہ میں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ عجیب مسئلہ ہے, میں تو پھنس گیا. میں گیا جو وہاں پر ٹی ٹی اپنے الفاظ میں کہہ لیا جائے کہ ٹی ٹی کے پاس, اٹینڈنٹ جو ہوتے جی ہیں ان کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی کوئی راستہ نکالیے, کہیں اور پہ سیٹ دے دیجیے مجھے یہاں اس حالت سے. کہا کہ کوئی صورت نہیں, آپ کو رہنا تو اسی میں رہیے, ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے. کہا کہ اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ان لوگوں نے تو اپنے سارے پاسے پھینک دیے تھے گانے بجانے اور اس کے, اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. تو پھر میں نے توسل کیا امام سجاد علیہ السلام سے. میرے ساتھ میرے سوٹ کیس میں میرے جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ جی صحیفہ سجادیہ موجود تھی. میں نے اس سے نکالا, نکالنے کے بعد کہا کہ انہوں نے بھی کہا کہ اب میں نے اپنا پاسا پھینکا. اب انہوں نے کہا کہ صحیفہ سجادیہ کو نکالا, نکالنے کے بعد میں نے دعا پڑھنا شروع. ادھر سے جو طبلے کی ابھی تک اور گانے بجانے کی آواز تھی, جب تک کہ پہلا جملہ, چونکہ سامنے والا بھی عرب ہے, سب عربی ہیں, عربی سمجھ رہے ہیں, امام کے جملات کو سمجھ رہے ہیں. ایک جملہ, 2 جملہ, تیسرا جملہ جب میں نے پڑھا, چونکہ میں بہت ہی والہانہ انداز سے پڑھ رہا تھا اور بہت ہی اس انداز سے گریے کے عالم میں پڑھ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے توسل کیا تھا چوتھے امام سے کہ اب میرے بس کی کچھ نہیں ہے, آپ ہی اب اس مسئلے کو سنبھالیے. میں پڑھتا جا رہا تھا, تیسرے جملے تک میرے آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری تھا. تیسرے جملے کے بعد مجھے لگا کہ اب طبلے کی آواز اور یہ جو گانے بجانے کی آواز ہے کم ہو رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے, کم ہوتی گئی. پھر میں نے دیکھا جب تک میں نے دعا ختم کیا تھا, بالکل ساری چیزیں ختم, وہ خاتون اپنی اس سے بستے سے, بیگ سے ایک کچھ نکالتی ہے اور اوڑھتی ہے. دیکھا کہ اوڑھنے کے بعد اپنا سر اس نے اسی ٹرین کی دیوار پہ لگایا, وہ جو ہوتا ہے اس پہ لگا کے رونا شروع. پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ سید آپ مجھے جو ہے وہ بچا لیں. یہ کون سی دعا پڑھ رہے تھے, آپ مجھے یہ کتاب دے دیں, کسی طریقے سے مجھے آپ یہ کتاب دے دیں, میں یہ چاہتی ہوں. کہا کہ نہیں, میں یہ کتاب نہیں دے سکتا تمہیں. کیا یہ کون سی کتاب ہے؟ کہا یہ کتاب میری جان ہے, میں تمہیں اسے نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ اس کو یہ کتاب دوں, اس لیے کہ اس کتاب کی وجہ سے یہ بدل گئی ہے, تبدیلی اس کے اندر آ گئی ہے. میں چاہ تو رہا تھا لیکن اور تھوڑا سا کہنا چاہ رہا تھا کہ ہاں وہ عشق کی آگ بھڑکانا چاہ رہے تھے. کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں, میں اسے تو نہیں دے سکتا. اس نے کہا کہ دیکھو میں 4 لوگ ہوں, اور اگر میں نے 2 چاقو بھی مار دیا اور مار کے میں لے سکتی ہوں. کہا, پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دوں گا, لیکن پہلے میں اس کے بارے میں بتاؤں تو کہ یہ کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ تم نے نام سنا ہے نا, عراق کا واقعہ ہے, عراق میں ہر ایک تقریباً امام حسین علیہ السلام سے آشنا ہے. کہا کہ یہ حسین ابن علی جانتی ہو نا؟ کہا ہاں. کہا یہ ان کے بیٹے علی ابن الحسین. جیسے امام حسین کا نام سنا اور زیادہ جو ہے وہ منقلب ہو گئے. کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی ابن الحسین, انہوں نے یہ دعائیں پڑھی. پھر اس کے بعد سے یہ کتاب ہدیہ کرتے ہیں, صحیفہ سجادیہ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجھے دین اسلام اور دین حق کی طرف لے آئیے. وہاں پر یعنی دیکھیں ایک صحیفے کا معجزہ ہے یہ. یقیناً امام سجاد علیہ السلام کی یہ دعائیں ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہیں اور آئندہ بھی لغزشوں سے بچانے کا سبب ہوں. امید کرتے ہیں مومنین کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. یہ باتیں جو اہل بیت علیہ السلام کی اور صحیفہ سجادیہ کی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں, آپ یقیناً اس سے فائدہ اٹھائیں گے. خدا ہم سب کو ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات, خصوصاً صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں سے فائدہ اٹھانے کی, اس سے بہرمند ہونے کی اور اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی اور اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو اپلائی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ علماء یہاں تشریف لائے اور اس پوڈ کاسٹ میں حصہ لیا. انشاءاللہ ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.